مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک اور روایت کو شامل کرنے والے ہیں، اور اس روایت کے حوالے سے ہمارے ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ والدہ ان سے ناراض تھیں تو وفات کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. یہ واقعہ جو ہے یہ کس طرح کا ہے، اور اس واقعے کی تفصیلات اور اس پر محدثین کا کلام ذکر کر دیں اور حکم کیا ہے اس روایت کا. دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے تو میں وہ واقعہ ذکر کرتا ہوں جو عام طور پہ عوام میں مشہور ہے. اس حوالے سے عام طور پہ جو واقعہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ اخیر وقت میں لیکن ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کے گئے تو بتایا کہ ان کی والدہ ہیں، فرمایا جی ہیں لیکن وہ ان سے ناراض ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں. انہوں نے کہا میں معاف نہیں کرتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا لکڑیاں جمع کرو. جب والدہ نے یہ سنا تو انہوں نے معاف کیا اور ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا. تو اس طرح کی روایت عوام کے اندر مشہور ہے. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اصل روایت ہے حدیث کی کتب میں وہ کیا ہے، اس کو میں پہلے ذکر کروں گا، پھر یہ بات کروں گا کہ یہ کن کن کتب حدیث کے اندر موجود ہے. مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوجوان کا ذکر کیا گیا کہ ایک نوجوان ہے، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، حالانکہ مسلمان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کے گئے تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. یہاں تقریباً اسی طرح اختصار کے ساتھ واقع ہے. تفصیلی جو واقعہ ہے وہ شعب الایمان میں امام بہقی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور امام بہقی کے علاوہ جو دیگر ہے مثال کے طور پہ ایک تو شعب الایمان نے ذکر کیا گیا، اسی طرح الضعفاء الکبیر میں امام عقیلی رحمہ اللہ نے اسے ذکر کیا، اسی طرح امام بہقی نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا، تاریخ دمشق میں اسے ذکر کیا گیا، مساوی الاخلاق میں امام خرائطی نے ذکر کیا. اس کے علاوہ بھی کچھ محدثین نے اس واقعے کو کچھ تفصیل سے ذکر کیا، اور اس میں ساتھ یہ ڈیٹیل ذکر کی گئی کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں جاری ہو رہا کلمہ. تو بتایا گیا کہ والدہ ان سے ناراض ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑیوں کی بات کی کہ لکڑیاں جمع کی جائیں، ان کو جلایا جائے. تو والدہ جو تھیں انہوں نے جب سمجھ لیا کہ کیوں یہ کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا جی میں نے اسے معاف کر دیا. اس کے بعد زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور روح قبض ہوگی. اس طرح کا واقعہ جو حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے. اب یہ دو چیزیں ہوگی، اور تیسری چیز جہاں پہ یہ آتی ہے کہ یہ جو محدثین نے واقعہ ذکر کیا ہے سندن اس کی کیفیت کیا ہے، یہ کس درجے کا ہے. تو یہاں پہ جس وقت ہم اس کی سند دیکھتے ہیں تو سند کے اندر جو ان تمام کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے ان تمام کی جو سند آ جا کے یعنی ان کا کہہ لیں جو مرکزی راوی ہے، باقی نیچے روات مختلف ہیں، یعنی سند میں آگے جا کے سند ڈیفرنٹ بھی ہو جاتی ہے، مختلف سندیں بھی بن جاتی ہیں، لیکن جن کا میں نے نام ذکر کیا اس کے علاوہ جو کتب حدیث کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے تو وہاں پہ جو مرکزی راوی ہے، جو اصل راوی ہے جس پہ روایت کا مدار ہے، وہ فائد بن عبد الرحمن نامی ایک شخص ہے، وہ اس روایت کا مرکزی راوی ہے. اور یہ جو فائد بن عبد الرحمن راوی ہے ائمہ محدثین کے نزدیک انتہائی قسم کا مجروح راوی ہے. صرف میں وقت کی قلت کی وجہ سے چند ایک ائمہ کے اقوال پیش کرتا ہوں کہ ائمہ نے اس پہ جرح کس درجے کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس راوی کو متروک قرار دیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر میں اس راوی کو فرمایا کہ یہ منکر الحدیث تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی حافظ ابن حبان جو ہیں وہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو مشاہیر سے روایت نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ابن ابی اوفا سے موزل روایتیں بیان کرتے تھے. اور ساتھ یہ ذکر کیا کہ فائد کے ذریعے دلیل پکڑنا جائز نہیں، یعنی بطور احتجاج آپ اس کی روایت کو دلیل کے طور پہ دلیل کے طور پہ نہیں رکھ سکتے. اس کے علاوہ جو عبد الرحمن بن ابی حاتم ہیں، جو ابو حاتم رازی تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں،
تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد اور ابو زرع کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس میں مشغول نہ ہوا جائے، جس روایت کے اندر یہ اس روایت میں مشغول نہ ہوا جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے والد جو تھے، یہ عبد الرحمن بن ابی حاتم فرماتے ہیں، میرے والد ابو حاتم یہ فرماتے تھے یہ ذاہب الحدیث ہے، یہ جرح ایک قسم کی، اس کے حدیث نہ لکھی جائیں، ابن ابی اوفا سے اس کی روایات باطل ہیں، قریب نہیں ہے کہ کوئی اس کی روایت کی اصل مل سکے۔ یعنی جو وہاں ابن ابی اوفا جو صحابی تھے ان سے جو روایت نقل کرتے ہیں، ان کی آپ اگر تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی اصل نہیں ملے گی۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی قسم کھا لے کہ اس کی اکثر روایات جھوٹی ہیں تو وہ حانث نہیں ہوگا، مطلب ان کے نزدیک یہ کہہ لیں کہ وہ انہوں نے متہم بالکل درجے کا اس کو قرار دے دیا، جو عبد الرحمن بن ابی حاتم کے والد تھے ابو حاتم، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ امام حاکم جو ہیں، جو مستدرک الحاکم کے وہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ابن ابی اوفا سے من گھڑت روایات نقل کرتا تھا، اور حافظ ابن عدی فرماتے ہیں کہ اس کی روایات جو ہیں وہ اس درجے کی ہیں کہ وہ لکھی نہیں جائیں گی، کہتے ہیں کہ ضعف کے باوجود بھی اس کی روایات لکھی جائیں گی، یہ حافظ ابن عدی فرماتے ہیں۔ یعنی ضعیف ضرور ہے مگر اس درجے کا نہیں کہ اس کی ہم روایات نہ لکھیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ متروک ہے، محدثین نے اس کو متہم قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ ترمذی و ابن ماجہ نے اس کی روایت کو لی ہے۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں محدثین نے اس کو ترک کر دیے۔ یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ جو یہاں پہ مرکزی راوی ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جتنی بھی ہم سندیں دیکھتے ہیں تو اس سند کا جو مدار آ جا کے بیٹھتا ہے وہ اسی فائد بن عبد الرحمن پہ بیٹھتا ہے، اور یہ فائد بن عبد الرحمن جو ہے مجروح راوی ہے انتہا درجے کا، اس لیے جس سند میں یعنی جس سند کا مرکزی راوی یہ بن رہا ہے وہ روایت اس درجے کی ہے ہی نہیں کہ اس کو لیا جائے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہاں پہ اس سند میں، یعنی وہ میں نے بات ختم کر دی کہ وہ تمام اسناد جن کا مرکزی راوی آ کے فائد بن عبد الرحمن بنتا ہے اس میں، وہ تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس سے احتجاج پکڑا جائے۔ اب بطور نمونہ کہہ لیں کہ چند ایک محدثین کی ہم مجموعی طور پہ اس روایت کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں محدثین کا کیا خیال ہے۔ یہ ابو عبد الرحمن جو بیٹے ہیں علامہ عبد الرحمن عبداللہ بن احمد بن حنبل ان کا نام ہے، یعنی امام احمد بن حنبل جو تھے، یہ مسند احمد بن حنبل میں کچھ روایات تو امام احمد بن حنبل کی اور کچھ ان کے صاحبزادے کی، انہی عبداللہ بن احمد بن حنبل کے ابو عبد الرحمن کی۔ تو یہ انہوں نے دو روایتیں ذکر کی کہ میرے والد صاحب نے پہلے روایتوں کو لکھا، پھر بعد میں انہوں نے مسند سے اس کو الگ کر دیا، ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے فائد بن عبد الرحمن کی، اور پھر ساتھ فرماتے ہیں وَقَانَ عِنْدَهُ مَتْرُوكُ الْحَدِيث کہ میرے والد کے نزدیک کیونکہ یہ فائد بن عبد الرحمن جو اس روایت کے اندر ہیں وہ متروک ہے، اس سے میرے والد نے دو روایتوں کو نکالا، ان میں سے ایک روایت یہ مذکورہ جو حضرت علقمہ کے حوالے سے ہے وہ بھی انہوں نے ساتھ ذکر کی۔ امام اکیلی جو تھے انہوں نے یہ روایت ذکر کی ہے فائد بن عبد الرحمن کے ترجمے میں، جس وقت اس کا ترجمہ ذکر کیا تو وہاں پہ انہوں نے یہ ذکر کی، تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فائد کی مطابقت ان جیسے لوگ ہی کرتے ہیں، مطلب انہوں نے بھی اس پر جرح کی۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی جس وقت اس روایت کی تخریج کی تو ساتھ فرمایا کہ فائد بن عبد الرحمن اس روایت کو نقل کرنے میں تنہا ہے اور وہ قوی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی حافظ ابن جوزی جو تھے انہوں نے الموضوعات میں یہ روایت ذکر کی اور ساتھ فرمایا کہ ھذا حدیث لا یصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور راوی ہے اس کے اندر انہوں نے جرح کی، لیکن وہ اس کی مطابقت الگ آ جاتے۔ مختصر یہ کہ حافظ ابن جوزی جو تھے ان کے نزدیک بھی یہ روایت جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ حافظ امام ذہبی جو تھے انہوں نے جب یہ روایت ذکر کی تو وہاں پہ انہوں نے بھی اسی روایت راوی جس کو ابن جوزی رحمہ اللہ نے مجروح قرار دیا ہے کذاب کا، انہوں نے یہاں پر اس کو یہاں پر بھی کذاب قرار دیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ محدثین ہیں جنہوں نے اس روایت کی یہ جو سند ہے اس کو انہوں نے مجروح قرار دیا۔ یہاں پہ ایک اور چیز ذکر کروں کہ عام طور پہ ہوتا ہے اس طرح کہ جب کوئی روایت شدید درجے کی مجروح ہو تو ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے اس کی کوئی اور سند بھی ہے، یا کہہ لیں کہ متابع اور شواہد، یہ اسماء و رجال میں ایک تھوڑی سی چیزیں اس پہ انشاءاللہ کبھی ہم ڈسکس کریں گے، متابع اور شواہد کو تلاش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بعض حضرات نے اس کا تابع شاہد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کو بنایا جو تنبیہ الغافلین میں ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ جس حضرت انس کی روایت کو
یہاں پہ تابع شواہد کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ بھی شدید درجے کی مجروح روایت ہے۔ خلاصہ ہماری اس ساری بات کا ہم لمبا تو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ بعض حضرات اس کو بطور دلیل جس فضائل میں چل جاتی ہے اس طور پہ وہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ فضائل میں روایت چلنے کے بھی محدثین نے الگ سے شرائط ذکر کی ہیں۔ اگر روایت شدید درجے کی ضعیف ہو تو فضائل میں نہیں چلتی بالکل۔ خلاصہ یہ کہ یہ جو روایت ہے حضرت علقمہ کے حوالے سے کہ ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا، پھر والدہ نے معاف کیا تو تب کلمہ جاری ہوا، تو پھر روح قبض کی گئی، یہ روایت اس کی کوئی سند بھی ہمیں یا جن جن حضرات نے اس پہ تحقیق کی ہے علماء کرام نے، کسی نے بھی اس کی کوئی ایسی سند ذکر نہیں کی کہ جو قابل احتجاج ہو اور ہم یہ کہیں کہ کم ذوف والی ہے لہٰذا چل جائے گی فضائل میں، ایسی کوئی سند نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کوئی روایت بیان کرنا، اس کے اللہ کے نبی کی طرف نسبت کرنا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔